السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک دن گزرنے کے بعد اب ہم نصف رمضان سے آگے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی ایک خاص مقام تک انسان پہنچے، چاہے زندگی کے یا کسی بھی کام کے، تو رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی رفتار کیسی ہے، کیا وہ رفتار مطلوبہ ہے یا پھر اس میں ابھی کچھ کمی ہے، کیا اس نے اپنا گول جو رکھا ہوا ہے اس رمضان میں اچیو کرنے کا وہ اچیو ہو جائے گا یا پھر اس کے لیے مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارا مہینہ آدھا گزر گیا، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرمان بنا لیا؟ یعنی تم اپنے نفس پہ کنٹرول پا چکے ہو؟ کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے جو تمہیں پہنچی، یعنی جو تم نے اس رمضان میں علم حاصل کیا، جانا؟ کیا تمہیں اعلیٰ منازل کو پانے کا کوئی شوق پیدا ہوا؟ یعنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو کیا اس سے آگے بڑھنے کا بھی کچھ شوق پیدا ہوا؟ ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنے کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرو۔ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو نفع کب کماؤ گے؟ اگر اب بھی نقصانات کو خیر آباد کہہ کر فوائد کی طرف رخت سفر نہیں باندھو گے تو کب باندھو گے؟ یعنی اگر اب بھی اپنا رخ درست نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر پہلی ہی رات سرکش شیاطین کو، جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سو کو آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری دوڑ اور تیز ہو گئی ہے، یا پھر ہم ابھی تک سست رفتار ہیں؟ کیونکہ دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والا، بھاگنے والا، دوڑنے والا، آخرت میں بھی جنت کی طرف سبقت لے جائے گا، ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں آئندہ دنوں میں اس سے بھی بہتر کرنے کے قابل ہو جائیں، اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت، معنی سمجھتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس کتاب سے ہدایت عطا فرمائے، اس کے ذریعے ہم پر رحمت فرمائے، ہمیں برکت سے نوازے، اور ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا کر کہ جو کبھی نہ پلٹے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اور ایسی نعمت عطا کرے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں یعنی جنت الخلد میں عطا فرمائے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 31 سے آج ہم شروع کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بدبخت ہو، خوش قسمت ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، کافر ہو، مسلم ہو، انسان ہو، جانور ہو، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں، مچھلیوں کو سمندر میں، جنگلی جانوروں کو جنگل میں، ہر جگہ رزق پہنچا رہا ہے، زمین کی تہ میں بھی، فضا میں بھی، ہر جگہ، پانی میں بھی۔ اس لیے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر حملہ کرنا ہے کہ وہ تو رزق نہیں دے گا، لہٰذا ہم اس کو مار ڈالیں، اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا بے شک یہ تو بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ابارشن اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم مزید بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رزق کے ہم مالک خود ہیں اور ہم اتنا نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم اس کی جان ہی لے رہے ہیں، جس جان کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ دراصل عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، جب انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو انسان اس درجے گر جاتا ہے کہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دیا، وہ خود اپنی ہی اولاد کے قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ والدین کیا چاہتے ہیں؟ بچے کو مارنا، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ زندہ رہے، اس کو زندگی کا حق دیا جائے۔ اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان راستوں پر بھی نہ جاؤ، ان کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے بچو جو انسان کے اندر ایسی شہوت جگاتے ہیں کہ وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔
اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام فحاشی کی باتیں، چیزیں، ماحول اور مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ایسا اختلاط کہ جس میں کوئی خدا کا خوف نہ ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو پھر اس بڑی برائی کے قریب کر دیتی ہیں۔ زنا جو ہے عقل، شریعت اور فطرت انسانی کے نزدیک بہت بڑی برائی ہے، وساء السبیل، اور برا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کام کو برے راستے سے تشبیہ دی ہے، اور برے راستے پر اگر انسان چلے تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، کچھ کو نہ کرنے کا، اور کچھ کے قریب بھی نہ جانے کا، یعنی جن کاموں میں ایک طبعی رغبت ہو سکتی ہے ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اور پھر یہ کہ قتل کے ارتکاب کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ زنا اور قتل جو ہے وہ دونوں قریب قریب ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جو بچے ابارٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ولد الزنا کی ہوتی ہے، تو حدود کے قریب جانے سے ان کو توڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پھلانگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا، یعنی اس رستے پر ہی نہ جاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم ایسی کسی خرابی کا شکار ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی جو سزا ہے وہ صرف تلوار سے گردن اڑانا نہیں ہے، بلکہ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو، اور اگر نہ ہو تو 100 کوڑے مارنا۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کا اختیار دے رکھا ہے، پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کی جان لے لے، اس کو قتل کر دے، حتیٰ کہ انسان کو یہ اجازت بھی نہیں کہ اپنی جان لے، اپنے آپ کو مارنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے قتل کی حرمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے قتل کی نسبت ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں کمتر ہے، یعنی ایک جان اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اور جہاں تک قصاص لینے کا تعلق ہے تو یہ صرف حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، افراد کا نہیں۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ یہاں بھی ایک چیز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ مال بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی خواہش انسان کو حلال حرام سے اوپر کر دیتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد چاہے کسی فرد کے ساتھ ہو یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے کسی نیک انسان کے ساتھ ہو یا کسی برے انسان کے ساتھ ہو، عہد پورا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائی کیونکہ وہ بڑا خراب انسان ہے، تو یہ مت دیکھو کہ دوسرا کون ہے اور کون نہیں، یہ دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ جو وعدہ خلافیاں کی ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی صرف ظاہری پیمانوں میں ہی انصاف کا حکم نہیں بلکہ ہر طرح کے پیمانوں میں۔ قوم شعیب پر عذاب آنے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے رزق سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص دیانتداری کا معاملہ کرتا ہے اس کا رزق چاہے تھوڑا بھی ہو، آمدنی کم بھی ہو، لیکن اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کے اخلاق میں سے کیا ہے کہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو واپس لوٹاتا ہے، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا بہترین جواب دیتا ہے، کوئی آپ سے حسن سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے نے کیا کیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے احسان کا رویہ اختیار کیا تو یہ میرے اپنے فائدے میں ہے، یہ میں کسی پر احسان نہیں جتا رہا بلکہ اپنے اوپر کر رہا ہوں۔ اور جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے نا کہ یہ تو میرے اپنے فائدے کے لیے، یعنی آپ کوئی چیز دے کسی کو رہے اور سوچ رہے ہیں یہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کس خوش دلی کے ساتھ پھر آپ دیں گے اور کس دل کے ساتھ اور کتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے فائدے میں جا رہی چیز، چاہے صدقہ خیرات دیں، چاہے تحفہ دیں، ہدیہ دیں، یعنی کسی بھی طرح، یا کسی کی کسی بھی طرح مدد کریں، کسی مشورے کے ذریعے، کوئی ٹائم دے کر کسی کو، تو انسان عام طور پہ کہتے ہیں اس نے میرا بہت ٹائم لے لیا، اس نے مجھے بہت تنگ کر دیا۔ ہمیشہ انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے، حالانکہ وہ آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، آپ کا علم لے کر، آپ کا وقت لے کر، آپ کا مال لے کر، آپ کی خدمت لے کر۔ تو جو بھی ہم کریں
خوش دلی کے ساتھ کریں. یعنی ہم سوچتے ہیں میں کیوں سلام کروں، نہیں میں کروں تاکہ مجھے 30 نیکیاں مل جائیں. اور تم اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ہر وہ قول اور فعل جس کے درست ہونے کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، یعنی گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم یقینی بات کو کہتے ہیں، جبکہ گمان جو ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ صرف خیال ہوتا ہے انسان کا. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور خصوصاً کسی چیز کے بارے میں شک ہو، جب پوری معلومات نہ ہو اور اس میں جھوٹ کا اندیشہ ہو تو پھر ان باتوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم. اور اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جس فیلڈ کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص ریلیجن کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ہر معاملے میں اس کو اپنی رائے دینی ہوتی ہے. ہر چیز میں ہم چاہے صحت کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا یا آخرت کا یا کسی کی پرسنل لائف کا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ہی ہر چیز کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے ہی ہر ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور ہم ہی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. تو یہ درست نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں دینی معلومات بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ بہت یوز لیس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ ماہر طبیب نہیں ہیں، آپ کا علم طب میں پورا درک نہیں ہے تو آپ دوسروں کو مفت کے مشورے نہ دیں. اور اسی طرح لوگوں پر ناحق الزام نہ رکھیں اور بے بنیاد باتوں کو آگے نہ بڑھائیں، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلائیں نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں یہ چیز اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس چھوٹی سی مثال دی تھی، کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا اور نیچے لکھا سبحان اللہ دیکھیں کیا معجزہ ہے فلاں فلاں. ویڈیو کیا تھی؟ ویڈیو میں تھا کہ یہ برازیل میں سال میں ایک دفعہ ایسا موسم آتا ہے کہ سمندر الگ الگ ہو جاتا ہے اور اس میں سے لوگ گزرتے ہیں اور پھر وہ تصویر بھی دکھائی ہوئی اور ساتھ لکھا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے. میں نے پلٹ کے ان کو لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام برازیل میں آئے تھے. یعنی آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات بلا تحقیق چیزیں سبحان اللہ کر کے آگے بھیجنا شروع کر دیتے. تو پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، نہیں پتا کسی سے پوچھ لیں کہ واقعی یہ کنفرمڈ بات ہے، کیونکہ جس چیز سے بھی انسپائر ہوتے ہیں بس فوراً آگے کرتے. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اور یہ زندگی ایسے نہیں کہ جو مرضی کر لیں اور کسی نے پوچھنا نہیں. ہمارے ہر فعل کے بارے میں ایک چیک رکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. اور یہ جو حصہ ہے نا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو اس میں سمع، بصر اور فؤاد تینوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اب اس میں مثلاً اگر آپ اکیلے ہیں اور فون استعمال کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آپ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ سن رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں سن سکتے، اور آپ وہ سوچ رہے ہیں جو کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور تم زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. ہمارا دین یعنی دین اسلام ہمیں رہن سہن سکھاتا ہے، ادب آداب سکھاتا ہے، اچھی معاشرت سکھاتا ہے کہ کیسے یعنی اچھی سوسائٹی بنتی ہے، کیا ٹریٹس ہونے چاہیے لوگوں کے اندر، چلنا پھرنا کیسے ہونا چاہیے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے اور چال کیسی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں بھی ہمیں قرآن سے بتائی جا رہی ہیں کہ زمین پہ اتراتے ہوئے نہ چلو. مرح کہتے ہیں حد سے بڑی خوشی جس میں تکبر شامل ہو جاتا ہے، یعنی متکبر لوگوں کی طرح جو اکڑتے ہیں اپنی دنیا کی دولت پر، اس طرح کی چال نہ چلو. اور پھر یہ ہے کہ تواضع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، تکبر مومن کی صفت نہیں ہوتی. قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، اور اسی طرح ایک شخص کو اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتے ہوئے اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا جوڑا پہن کر جو اسے بہت پسند تھا اور بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا. اب وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی بھی چیز پر ایسا فخر نہیں ہونا چاہیے کہ جو وبال جان بن جائے. حتیٰ کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے بھی آؤ تو سکون سے آؤ، آرام سے آؤ، کیونکہ انسان کی چال اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور جس طرح انسان چلتا ہے پھر اس کے مطابق اس کے دل اور دماغ پر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی سوچیں بھی ویسے ہونے لگتی ہیں. تو ایک چیز کی اصلاح ہوگی تو دوسری کی بھی ہو جائے گی. یہ سب ایسے کام ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی ان امور کی ممانعت ہے اور یہ مکروہ ہے.
یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی شرک سے بچنے پر ہو رہا ہے۔ جتنی بھی حکمت کی باتیں ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، عبادات ہیں، سب کی بہتری اور قبولیت کا انحصار توحید پر ہے، اور ان میں سے کسی بھی بات پر، یہ جتنی بھی باتیں یہاں کی گئی ہیں، اعتراض کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ لائف سٹائل دیا گیا ہے، اور اس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دے دیا ہے جو قرآن کا اخلاق ہے، تو پھر اس پر ثابت قدمی کی بھی دعا کریں، کیونکہ انسان کی ایک ویکنس یہ ہے کہ وہ ماحول سے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہ 2-4 لوگوں کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی ساتھ ان کے ویسا ہی چلنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے جو آپ کے اپنے اصول ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے طے کیے ہیں، ہر ماحول میں اور ہر جگہ ان پر فرم رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ صحیح چیز پر آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ در حقیقت تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، یعنی یہ جہالتوں میں سے سب سے بڑی جہالت ہے کہ رب کون ہے، کیا اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اول تو ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پہلے تو اولاد قرار دی اور پھر اس کے لیے بیٹیاں مخصوص کر دی۔ تو یہ ان کا محض ایک قول ہے جو حقیقت سے خالی ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، اور بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک جس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ
تؤمنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اور ہم اس قرآن میں اہم مضامین کو پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ انہیں نفرت میں ہی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، قرآن کی نصیحتیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، انہیں راس نہیں آ رہی۔ قرآن بارش کی طرح ہے نا، بارش اچھی زمین پر پڑتی ہے تو خوشبو اٹھتی ہے اور اس میں خوب پیداوار آتی ہے، اور اگر گندی زمین پر پڑتی ہے تو کیا اٹھتا ہے؟ بدبو اٹھتی ہے، کیچڑ بنتا ہے اور اس میں سے اگتا کچھ نہیں اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو انسان بھی جب گمراہ ہو جاتا ہے اور حق قبول نہیں کرنا چاہتا تو پھر قرآن بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب یہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کر لیتے۔ کوئی بھی مخلوق عرش پر نہیں جا سکتی، عرش پر ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے موقع پر عرش پر نہیں گئے تھے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت ہی بلند، یعنی کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو ان گنت ستارے، سیارے، جو کچھ بھی ہے تیزی کے ساتھ فضا میں گردش کر رہے ہیں، جو کبھی بھی اپنے مدار سے ہٹے نہیں، کبھی ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور پورے ترتیب کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور جب ہم تسبیح سے غافل ہوتے ہیں تو باقی مخلوق سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ تو ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، لا یفترون، کسی وقت دم ہی نہیں لیتے، رکتے ہی نہیں، جبکہ ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ساری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا چاہیے اللہ کی تسبیح میں، اور کسی بھی وقت اپنی زبان کو خالی نہ رکھے سوائے اس کے کہ جس وقت انسان ایسے کام میں ہو جیسے کھانا کھا رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے یا ٹوائلٹ میں ہے۔ ادروائز کوئی بھی کام چپ کر کے نہیں کریں، کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں، جیسے سورج اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ تسبیح بھی کر رہا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، حفاظت کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے۔ اور یہ بڑی بہترین آیت ہے کہ کبھی بھی آپ کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہو، کسی کا خوف ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملے گی۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا صرف اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ قرآن سے متاثر ہوتے تھے اور مشکل سے اپنے اوپر سے وہ اثر دور کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے کہ وہ پوری طرح ان کے اندر سرایت نہیں کرتا تھا۔ قرآن کے اندر ایسی کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں چاہے وہ اس کو نہ بھی سمجھتے ہوں۔ شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جس میں ایک بچہ یورپ کی کسی کنٹری میں قرآن کی بہترین قسم کی تلاوت چلا کے اور اس کو ہیڈ فون کے ذریعے لوگوں کے کانوں پر لگا کے ٹیسٹنگ کر رہا ہے، تو کچھ لوگ سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں، پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کلام سنا ہے۔ تو اس قرآن میں تو بہت تاثیر ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے کہ ہم اس کو کتنا جذب کر سکتے۔ پھر وہی بات کہ بارش تو برستی ہے لیکن زمین کے فرق کی وجہ سے اس کے اثرات فرق ہوتے ہیں۔ تو عموماً قرآن سے محرومی کی وجہ قرآن میں کسی کمی کا ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنے ہی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے یا ظلم اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر دل پہ پردے آ جاتے ہیں اور کانوں میں بھی بوجھ آ جاتا ہے اور قرآن کی مجلس میں یا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ تو غفلت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی بعض اوقات کفار اعتراضات اٹھانے کے لیے قرآن غور سے سنتے تھے تاکہ اس کا مذاق اڑا سکیں۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، بس یہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی راستے کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔
یعنی وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مثالیں بیان کرتے تھے. اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یعنی پھر بھی تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی بطور چیلنج ان کو یہ کہا جا رہا ہے. بن تو نہیں سکتے تھے، نہ پتھر بن سکتے تھے نہ لوہا، لیکن اس چیلنج میں ایک ڈانٹ بھی ہے کیونکہ پتھروں اور لوہے میں کوئی احساس نہیں ہوتا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے مقابلے میں جیت جاؤ گے، وہ تمہیں ضرور اٹھائے گا. یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو عنقریب یہ ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پھر ضرور یہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ. کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو. یعنی ہر چیز اللہ کے مقرر وقت پر ہی ہوتی ہے، ہم جلدی مچاتے ہیں. اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی بھی بات کا، کام کا، چیز کا فوری نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. نتیجہ تو نکلے گا. ہر نیک عمل کا بھی نتیجہ نکلنے والا ہے اور برے کا بھی نکلنے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے تھے. انسان کی چونکہ فطرت میں توحید ہے نا، دنیا میں ماحول نے اس کے اوپر ایسی لیئر چڑھا دی ہیں کہ خیر اندر چھپ گئی ہے کہیں. جب انسان مر جائے گا اور دوبارہ اٹھے گا تو اس کی فطرت جاگ جائے گی اور وہ خود بخود اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھے گا. اور زندگی آپ دیکھیں اس مختصر سے عرصے کا نام ہے. نہ ہونے، ہونے اور پھر نہ ہونے میں بہت تھوڑا وقفہ ہے. ہزاروں سال بھی انسان جی لے تو ایک دن تو جانا ہے، اور آخرت میں یہ دنیا کا وقت بہت کم محسوس ہوگا. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا.